بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 11ویں پارے کا 15واں رکوع اور سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا ذکر تھا کہ وہ دریا میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تیرا ایمان لانا اب قبول نہیں، ہاں اتنا ہے کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے، تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، مبوء صدق، بہترین عمدہ ٹھکانہ، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا، ٹھکانہ بھی اچھا دیا، رزق بھی پاکیزہ دیا۔ فما اختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ گیا۔ علم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ کے آنے پر اختلاف کیا، اس سے پہلے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ خود بھی مانتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، اور آپ کے وسیلے سے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جب کافروں کے خلاف جنگ ہوتی تو بنی اسرائیل والے کہتے کہ اے اللہ آپ کو آپ کے آخری نبی کا واسطہ ہمیں فتح دے دے، پھر فتح ہو جاتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب اختلاف کر لیا۔ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بس یہ ان کو ضد تھی، حسد تھا، بغض تھا کہ جی ہمارے شریکے میں آخری نبی کیوں آئے، اس لیے انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم، تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں۔ فإن كنت فی شک، اگر تو شک میں ہے، مما انزلنا الیک، جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید، قرآن مجید کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو جو لوگ پہلے سے آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں، ان سے سوال کر لیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ جب کتاب پڑھیں گے آپ کو بتائیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے پاس حق آیا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید یہ حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں نہ ہونا، یعنی شک نہ کرنا۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جنہوں نے جھٹلایا ہے آپ ان میں شامل نہ ہونا، وگرنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ ہمیشہ ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں۔ ان الذین حقت علیہم، بے شک ان لوگوں پر بات ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جس کے بارے میں رب نے بتا دیا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان نہیں لائے اور وہ عذاب کے مستحق بنے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، جیسے معجزے وہ چاہتے ہیں وہ آ جائیں،
لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جب عذاب آ جائے گا پھر کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، جس طرح فرعون کا ذکر گزرا، پہلے مانتا نہیں تھا، جب ڈوبنے لگا پھر کہتا ہے ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کا حال بھی یہی ہے جو کافر ہیں، ایمان نہیں لاتے، کہ جب ان کو نشانیاں دکھاؤ نہیں مانتے، لیکن جب عذاب آ گیا پھر کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا کانت قریۃ، کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ وہ ایمان لائی ہو اور ان کے ایمان نے ان کو فائدہ پہنچایا ہو، یعنی عذاب کے وقت جب عذاب آ گیا پھر ایمان لائے، لیکن اس ایمان نے تو فائدہ نہیں دینا تھا، کیونکہ عذاب کے آنے سے پہلے جو ایمان لائے اس کو ایمان فائدہ دیتا ہے۔ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، اس پر ایمان قابل قبول نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی بستیاں تھیں، جماعتیں تھیں، قومیں تھیں، سب اس وقت ایمان لاتے تھے جب عذاب آ جاتا، سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم لما آمنوا، یہ ایمان لے آئے تو کشفنا عنہم، ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، کیونکہ عذاب ابھی آیا نہیں تھا۔ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے آنے کا جو فیصلہ ہو چکا تھا، تو عذاب کے آنے سے پہلے یہ ایمان لے آئے، ہم نے عذاب پیچھے کر دیا، تو ان کا ایمان ان کو فائدہ دے گیا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات، آنے سے پہلے کوئی کلمہ پڑھ لے یا توبہ کر لے تو قابل قبول ہے۔ اگر عذاب یا موت کے آثار نظر آ جائیں پھر کوئی کلمہ پڑھے، کلمہ قابل قبول نہیں، توبہ کرے، توبہ قابل قبول نہیں۔ قوم یونس واحد قوم تھی، عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اللہ نے بچا لیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، وہ ان کا چونکہ دینی معاملے میں کوئی استاد نہیں تھا، کسی استاد سے باضابطہ نہیں پڑھا انہوں نے، تو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ بے استادہ بے ہدایتہ۔ انہوں نے یہاں پر جو اعتراض کیا وہ حضرت یونس علیہ السلام پر اعتراض کیا، کیونکہ ان کے ہاں انبیاء معصوم نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نبیوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عذاب اس لیے نہیں دیا کہ یونس علیہ السلام نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی تھی، یعنی نبی کی غلطی تھی کہ نبی نے ان کو صحیح سمجھایا نہیں، پوری پیغام نہیں پہنچایا، اور صرف عذاب کا بتا کر خود چلے گئے وہاں سے۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں قوم یونس کی کہ وہ ایمان لے آئے تھے، ہم نے عذاب ٹال دیا۔ یہ عذاب کے ٹلنے کا سبب نبی کی غفلت بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی نے کوتاہی کی۔ اہل سنت والجماعت چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ لیکن ایک آدمی اب یہاں کہے کہ نہیں جی یونس علیہ السلام نے غلطی کی ہے اس لیے قوم پہ عذاب نہیں آیا۔ بھئی قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، اللہ قوم یونس کے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے عذاب ٹال دیا۔ اب یہ کہنا کہ نہیں یونس علیہ السلام نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی تھی، بہت بڑی گستاخی ہے، توہین ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایمان لے آتے، اگر اللہ چاہتا، اللہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ تو أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا آپ زبردستی لوگوں کو مومن بنائیں گے؟ اصل میں نبی علیہ السلام بہت زیادہ کڑتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے کہ یا اللہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، یہ کیوں نہیں بچتے؟ تو نبی علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن آپ کیا زبردستی ان کو مسلمان کریں گے؟ زبردستی اللہ بھی مسلمان نہیں کرتا کسی کو، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نبی کا کام تبلیغ ہے، بس نبی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے لوگ ایمان لائے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں، بس اتنا سا سوال ہے۔
نبی کے وارثوں سے بھی یہی سوال ہے کہ تم نے صحیح مسئلہ بتایا یا نہیں. بس علماء بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ اللہ ہم نے مسئلہ بتا دیا. کوئی مانے نہ مانے وہ ہم سے سوال نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ ایمان لائے الا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا. اللہ چاہیں گے تو ایمان کی دولت ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو دولت ایمان کی نہیں مل سکتی. بلکہ ہم تو چاہ بھی نہیں سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم تو کوئی چیز چاہ بھی نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے. رب چاہے گا تو ہماری سوچ ادھر جائے گی نا، اگر رب نہیں چاہے گا تو سوچ ہماری جائے گی نہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ گندگی ڈالتا ہے بے عقلوں پر، جو عقل سے کام نہیں لیتے، وہ گندگی میں یعنی شرک میں پڑے رہتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، انظروا، ذرا دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں میں کیا کچھ ہے، کبھی اس پہ غور کرو. یعنی زمین و آسمان کی مخلوقات میں غور کرو. تو وما تغنی الآیات، اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی. والنذر، رسولوں کا تبلیغ کرنا بھی تمہارے کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں لاؤ گے. تو ایمان لائیں گے تو ظاہر ہے اللہ کے رسول کی شفاعت بھی کام آئے گی، سفارش بھی کام آئے گی. لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے تو جنہوں نے ایمان نہیں لانا ان کو جتنی مرضی آیات سناؤ، جتنے مرضی معجزات دکھاؤ، جتنے مرضی رسولوں کو تبلیغ کر لیں، وہ نہیں مانیں گے. پھر فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، کیا یہ جو مکہ والے ہیں یہ بھی اسی انتظار میں ہیں جیسے پہلے لوگ انتظار کرتے تھے کہ جب عذاب آئے تو پھر ہم دیکھیں گے، جب عذاب آ جاتا پھر کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں. تو کیا مکہ والے بھی اسی انتظار میں ہیں کہ عذاب آئے پھر کہیں ایمان لائیں گے؟ قل، آپ فرما دیجیے فانتظروا، ٹھیک ہے تو بھی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. پھر ثم ننجی رسولنا، پھر جب عذاب آتا ہے نا ہمارا، ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں، باقی سارے ہلاک ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف رسولوں کے ساتھ خاص نہیں، اللہ فرماتے ہیں حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو بچانا یہ ہمارے ذمہ ہے. مومنوں کو بچانا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں. اللہ خود اپنے ذمہ کوئی چیز لے لیں تو ایک الگ بات ہے، زبردستی تو کوئی نہیں اللہ کے ذمہ ڈال سکتا نا. جس طرح اللہ نے اپنے ذمہ رحمت لکھ لی، کوئی زبردستی تو نہیں کہہ سکتے آپ مہربانی کریں. تو اسی طرح مومنوں کو بچانا اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے، تم مومن بنو میں بچا لوں گا. نہ بچائے اللہ کی مرضی ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عذاب آیا ہم نے نبیوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی بچایا. پھر نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے مکہ والوں سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو کہ میرا کون سا دین ہے، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا، تو اگر کسی کو شک ہے تو وہ سن لے میرا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں نہیں پوجتا ان کو. ولکن اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں موت دیتا ہے. موت ایک ایسا عمل ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کا کافر مانتا ہے کہ موت آتی ہے، اور مکہ والے یہ بھی مانتے تھے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ کے تو مانتے تھے نا، لیکن وہ کہتے تھے وہ بڑا رب ہے یہ چھوٹے رب ہیں. بس یہ اتنا فرق تھا کہ اللہ بڑا خدا ہے یہ بت چھوٹے خدا ہیں. اتنا مانتے تھے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا ان کو بتائیے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ کی بات ماننے والا. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کروں، یعنی اللہ کی فرما برداری کروں، اور حنیف بنوں یعنی ہر باطل سے منہ موڑنے والا بنوں، صرف راہ حق پہ چلنے والا. آج بات لوگ کہتے ہیں یار ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک کے خلاف. اور بھائی جو بھی باطل ہوگا اس کے تو خلاف ہونا ہے. حق تو ایک ہی ہوگا نا، حق کا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے. باطل راستے بہت ہیں، تو ان سب باطل راستوں سے ٹکرا کر رخ سیدھا رکھنا ہے صراط مستقیم پر. اس کو حنیف کہتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ اتنے میری طرف متوجہ ہو جاؤ کہ دائیں بائیں تم توجہ نہ کرو، صرف میری طرف متوجہ رہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں بھی نہیں ہونا، یعنی شرک نہیں کرنا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکارنا اللہ کے علاوہ ان کو، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ،
جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. بت تمہارے نفع نقصان کے مالک تو نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا یعنی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی، تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یہ تو پھر ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے نا. یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے. نبی سے تو ممکن نہیں کہ نبی شرک کرے، تو ممکن ہی نہیں ہے. نبی گناہ کرے، ممکن نہیں. نبی کے واسطے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کبھی شرک نہ کرنا ورنہ بڑے ظالم بن جاؤ گے. پھر عقیدہ کیا رکھے ہیں؟ فرمایا عقیدہ رکھو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہیں تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، خیر دینے کا ارادہ کریں، تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے رب کی رحمت کو روک نہیں سکتی. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے رب جو تکلیف دینا چاہتا ہے اس تکلیف سے روک نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے. یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ اپنی خیر اپنی بھلائی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. وہو الغفور، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر غلطی ہو گئی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. اور اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں معاف کر رہے ہیں. اللہ کے قانون کا پابند تھوڑی ہے، اللہ تو مالک ہے. اللہ چاہے تو ایک ذرا سی نیکی پر سارے گناہ معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جس طرح بنی اسرائیل کی عورت کا قصہ ہے کہ بد کردار تھی، سب کو پتہ تھا بد کردار ہے، 2 نمبر عورت ہے. ایک صحرا سے گزر رہی ہے تو کتا جو ہے وہ کنویں کے پاس بیٹھا ہے، اس کو شک پڑا کہ اس کو پیاس لگی ہے. اب وہ سوچتی ہے کہ پانی کیسے نکالوں، نہ وہاں رسی ہے نہ ڈول ہے. پھر اس کو خیال آیا، اپنا دوپٹہ اتارا، پھاڑ کے اس کی رسی بنائی اور اپنا جوتا جو تھا اس کو رسی سے باندھا، اس کو قسم کا ڈول بنا لیا. کنویں میں لٹکا کے پانی کھینچا، وہ جوتا آگے رکھا کتے کے، اس نے پانی پیا. اب کتنی بڑی گناہگار ہے، سارے کہہ رہے تھے 2 نمبر ہے، کرپٹ ہے، بد کردار ہے. ابھی گھر نہیں پہنچی، اللہ نے وہی پہلے بھیج دی نبی پر کہ آ رہی ہے، اسے بتا دو تو نے کتے کو پانی پلایا، ہم نے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ کی بخشش کو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا یا اللہ اتنا بڑا گناہگار ہے آپ کیوں اس کو معاف کر رہے ہیں. بلکہ ایک جاننے والے واقعہ سنا رہے تھے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت کو ان کے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت جی کیا بنا؟ ان کا اللہ نے بڑا کرم کیا، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے معاف کر دیا. کہتے ہیں اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں وہ خواب میں شاگرد کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی وہیں ہیں حضرت ہزاروی کے ساتھ. تو وہ آدمی کہتا ہے بھٹو تو بڑا گندا آدمی تھا، تو یہاں کہاں؟ تو بھٹو کہتا ہے میں واقعی بہت گندا تھا، بہت برا تھا، لیکن میں نے مرزائیوں کے کفر پہ جو دستخط کیے تھے نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پتہ نہیں کس ادا پہ اللہ کو پیار آ جائے. اس لیے اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے رہنا چاہیے. پھر اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، سچ آ چکا ہے. فمن اہتدی، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا یعنی ہدایت کے راستے پہ چلے گا، فانما یہتدی لنفسہ، اپنے نفس کا فائدہ کرے گا. اور جو گمراہی کی طرف جائے گا اپنا نقصان کرے گا. رب کا کام وہی بھیجنا ہے، نبی کا کام وہی پہنچا دینا ہے. آگے انسان کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، چاہے تو گمراہ ہو جائے، اس کا اپنی مرضی ہے. وما انا علیکم بوکیل، نبی علیہ السلام فرما رہے کہ میں تم پر نگران بن کے نہیں آیا، ڈکٹیٹر بن کے نہیں آیا کہ زبردستی کلمہ پڑھواؤں گا. اللہ کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، کلمہ پڑھو، مرضی ہے نہ پڑھو. اب حکم کیا ہے ہمیں؟ واتبع ما یوحی الیک، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ فرما رہے ہیں آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس پر عمل کریں، بس لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں. جو رب کا حکم ہے اس پہ آپ چلیں. واصبر، دین پر چلتے چلتے صبر سے کام لینا ہے. پریشانیاں بہت آئیں گی، لوگ باتیں بنائیں گے نا، جس طرح آج کل بھی لوگ باتیں بناتے ہیں، اور یہ مولوی ہیں، یہ مسیتڑ ہیں، یہ فلاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو زمانے کا پتہ نہیں ہے، یہ قومی دھارے میں نہیں آتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں بس اللہ کے حکم پر چلتے رہو اور صبر سے کام لو.
پھر کیا ہوگا؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ خود فیصلہ فرما دیں گے، اور اللہ ہی تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ہی تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ بہترین فیصلہ کریں گے کہ ایمان والوں کو جنت عطا کریں گے اور نافرمانوں کو جہنم میں پھینکیں گے، تو اس وقت ساری تھکاوٹ دنیا کی دور ہو جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ آدمی جس نے دنیا میں کبھی راحت دیکھی نہیں کہ سکون ہوتا کیا ہے، بعض لوگ ہیں بیچارے پریشان پریشان پریشان، سکون کبھی ملے نہیں زندگی میں، لیکن دین پہ چلتے رہے، وہ جب جنت کا دروازہ دیکھیں گے، دروازہ دیکھتے ہی دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے اور قسم کھا کے کہیں گے اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں دکھ ہوتا کیا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی دکھ دیکھے، جنت کا دروازہ دیکھتے ہی کہیں گے ہمیں نہیں پتہ دکھ ہوتا کیا ہے۔ اور جس نے کبھی غم نہیں دیکھا، خوشی خوشی ہر وقت خوب، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، مالدار، پیسے کی کمی کوئی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن دین پہ نہیں چلا، وہ جب جہنم کا دروازہ دیکھے گا نا تو دروازہ دیکھتے ہی کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں ہے سکون ہوتا کیا ہے، راحت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری تکلیفیں عارضی ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، تو یہ عارضی غم ہم برداشت کر لیں، اللہ پھر ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔